آخری ٹائم تک یہ بات درست ہے کہ جنرل باجوہ صاحب عمران خان کو یقین دہانی کرواتے رہے کہ ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کامیاب نہیں ہوگی؟ بالکل یقین دہانی کراتے رہے. چلے میں آج آپ کو بہت ساری خبریں دے رہا ہوں مفت میں ہی. ایک اور خبر دے دیتا ہوں. جب حفیظ شیخ صاحب کا الیکشن تھا سینٹ کا, جی ہمارے پاس رپورٹ تھی جو سویلین انٹیلیجنس ادارہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب الیکشن ہار رہے ہیں. یقین جانیے ہماری رپورٹ کے اندر نام بھی تھا کہ کتنے ووٹیں اور کون کون سے لوگ ان کے خلاف ووٹ ڈالیں گے. خان صاحب نے اس چیز کو لے کے دونوں جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے بات کی کہ جی یہ مجھے پتا چلا ہے اور یہ انٹیلیجنس آئی ہے, یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. اس کے اوپر دونوں حضرات نے پورا ان کو یقین دلایا کہ جی بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کوئی ایسی چیز نہیں چلی جا رہی. لیکن حفیظ شیخ والے الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ آپ کی جو ہے اکثریت ہونے کے باوجود آپ الیکشن ہارے اور وہ یقین دلاتے رہے. میرا خیال ہے کہ وہ لمحہ تھا جہاں پہ تھوڑا سا ایک دھچکا ضرور لگا تھا خان صاحب کو کہ یہ جو مجھے کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے. یعنی یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم اس کی انٹرنل انکوائری کریں گے, اور انہوں نے کی, اور پھر اس کا الزام ایک 2 اسٹار جنرل کے اوپر ڈال کے اس کا تبادلہ کر دیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میری اس میں بھی رائے یہی تھی, جس کی جو بڑی ناپسند کی جاتی تھی اس ادارے میں, اس کے جو سربراہ تھے, ادارے کی بات تو نہیں کروں گا, اور میری اس میں رائے یہی تھی کہ وہ بیچارے 2 اسٹار جرنیل کو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے. اصل پیچھے تو یہی لوگ ہیں, انہوں کا موڈ بدل گیا ہے, اور بس یہ دے وانٹ ٹو چینج دا ٹیسٹ. اب یہ منہ کا ذائقہ بدلنا چاہتے ہیں, دوسری طرف جانا چاہ رہے ہیں. ہمارا جانا جو ہے نا وہ ٹھہر گیا, کل گیا سو آج. تو خان صاحب کو اس وقت بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ اصل میں گیم کیا, اور یہ چیزیں میرے خلاف ہے, عوام کا رخ میرے خلاف ہو گیا. دیکھیں اس وقت جب وقت دور چلا جاتا ہے نا, تو پھر اگر آپ کو چیزیں سمجھ بھی آ جائیں تو پھر آپ وہ اس وقت آپ جو ایکشن لے سکتے ہیں وہ نہیں لینا چاہیے. خان صاحب اکثر یہ بات کرتے تھے, اور انہوں نے پبلکلی بھی یہ بات کی ہے کہ ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ جب 2018 میں اقتدار میں آئے تھے, اور جو ہمیں لولا لنگڑا اقتدار ملا تھا جس میں بڑی کچھ لوگوں کی ہمارے پاس مطلب تھے نا, ہم کو 8-10 لوگ اب ٹوٹل ہمارے پاس, وہ بھی جوڑ توڑ کے بنائے گئے تھے. اس وقت خان صاحب اگر الیکشن میں چلے جاتے اور 6 مہینے بعد اسمبلیاں توڑ کے فریش الیکشن کروا کے ایک انڈیپینڈنٹ مینڈیٹ لے کے آتے, تو چیزیں آج بہت اور طرح سے ہوتی. کیونکہ دیکھیں جو خان صاحب کا اپنا ویژن تھا, جو بھی وہ ایجنڈا کرنا چاہتے تھے, انقلابی ایجنڈا تھا, وہ اتنی چھوٹی سی حکومت جس کے اندر وہ سمجھے نا ایک آملیٹ بنا ہوا تھا, اس کے اندر ممکن نہیں تھا. ہم بار بار بلیک میل ہوتے تھے. دیکھیے ہمارا جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوتا تھا جس میں دیگر پارٹیاں, اتحادی پارٹیاں بھی ہوتی تھی, وہ ایک ڈیزاسٹر ہوتا تھا. وہ اس لیے ڈیزاسٹر ہوتا تھا کہ وہ بیسیکلی بلیک میل ہوتے تھے ہر وقت. آپ اپنی کوئی پالیسی جو ہے وہ ایک طرف لے کے چل ہی نہیں سکتے تھے. بیسیکلی گول کیا تھا جنرل باجوہ صاحب, اچیو کیا کرنا چاہتے تھے, بنیادی طور پر ان کا حاصل کیا تھا؟ بڑا سمپل سا ہے جی, ہائیبرڈ رجیم کو وہ اسٹرینتھن کرنا چاہتے تھے. باجوہ ڈاکٹرائن ہے ہی یہ کہ پاکستان میں ایک ہائیبرڈ رول ہے. یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جو سیاست دان ہے وہ صرف بیٹھا ہوگا عہدے پہ, اس کی گاڑی پہ جھنڈا لگا ہوگا, اچھی گاڑی میں پھرے گا, اچھے گھر میں رہے گا, لیکن اس کے بدلے میں وہ اس کے پاس ریل اختیار نہیں ہوگا. عوام کی ساری گالیاں وہ کھائے گا, اور جو اصل فیصلہ سازی ہے اور جو ملک کو کرنا درنا ہے وہ کچھ 2 لوگ پیچھے بیٹھ کے کر رہے ہوں گے. اینڈ عمران خان واز ناٹ سوٹیبل فار دیٹ. یہ مسئلہ تھا اصل میں. شہباز شریف کتنا سوٹیبل تھا, مطلب شہباز شریف تو جو تھا وہ تو ایک آئیڈیل کینڈیڈیٹ تھا اس ہائیبرڈ رول کے لیے. شہباز میں شریف سمجھتا ہوں اس ملک کے نظام کو نہ ہی عمران خان قبول ہے اور نہ ہی نواز شریف قبول ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ چاہے یہ دونوں کی, میں پالیٹکس کی بات نہیں کر رہا, دونوں بوتھ آر پولز اپارٹ, بٹ دونوں کے اندر ایک چیز بڑی قائم ہے کہ وہ دونوں پپٹ نہیں بنتے. دیکھیں عمران خان نے پپٹ بننے سے انکار کیا, ہی ول ناٹ بو ڈاؤن. یہی بات نواز شریف کی, اس کو دیکھیں نا, نواز شریف کو وقت گزرنے کے ساتھ یہ احساس ہوا. میں ان کی کوئی کرپشن اور باقی چیزوں کی بات نہیں کر رہا, میں ان کی جو اصل میں نواز شریف کی فوج سے ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے وہ اسی بات پہ ہوتی ہے کہ یار اختیار میرا ہے, گالیاں مجھے پڑتی ہیں ساری عوام سے, تو میں اختیار میں استعمال کروں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے استعمال کرنا ہے, ہائیبرڈ رول کو چلانا ہے. تو باجوہ ڈاکٹرائن نے بھی ہائیبرڈ رول کو فردر اسٹرینتھن کرنے کا کام کیا. ہم اس کو مانے نہ مانے, اگر ہم نے درستگی کرنی ہے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ اس وقت آپ ایک 100% ہائیبرڈ نظام میں رہ رہے ہیں. اب آپ نے اس ہائیبرڈ نظام سے اگر نکلنا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ پارلیمان اور عدلیہ, ان کی جو آئینی جگہ ہے وہ بحال ہوگی, وزیر اعظم با اختیار ہوگا, تو ہائیبرڈ رول ختم ہوگا, ورنہ وہی ہوگا. سر نواز شریف کی طرف آتے اس پر بھی ایک آپ کی رائے لیں گے, لیکن ایک بات بتائیں برائے مہربانی, اگر ارشد شریف خدا نہ خواستہ شہید نہ ہوتے
کینیا کے اندر انہیں اس طرح سے بے دردی سے نہ مارا جاتا اور ارشد صاحب ابھی تک موجود ہوتے، ابھی تک وہ رپورٹ کر رہے ہوتے، تو کیا کچھ بدل گیا ہوتا؟ کون سی چیزیں تھیں مزید منظر عام پر آ گئی ہوتی؟ کیا ہو چکا ہوتا ابھی تک؟ دیکھیں یہ تو میں کوئی غیب کا علم نہیں جانتا، نہ میں اس پہ یقین رکھتا ہوں، کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا منظر عام پہ لے کے آتے، لیکن ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ ارشد شریف جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کی انا کے بیٹ چڑھ گیا ہے، جن لوگوں کو یہ انا کا ان کو اپنے انا پہ یہ بڑا تھا کہ جی ہم کسی کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ ہمیں چیلنج کرے۔ ارشد شریف کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اس نے وہ بات کر دی جو ان دنوں میں کسی میں کرنے کی ہمت نہیں تھی، اور وہ اس نے بات کی، وہ کون تھا؟ جس طرح میں نے خان صاحب کی بات کی، اس طرح سے ارشد شریف بھی فوج کے ادارے کے اندر بڑا پاپولر تھا، بڑا سنا جاتا تھا، دیکھا جاتا تھا، اور بڑا پیٹریاٹ انسان تھا ارشد شریف۔ میں تو پھر بڑے باغی قسم کے خیالات رکھتا ہوں، اینڈ ارشد واز ون آف مائی کلوزسٹ فرینڈس۔ سیاست میں آنے سے پہلے بھی بہت لوگ جانتے ہیں، میں ایون یونیورسٹی کے پوسٹ یونیورسٹی کے ہم دوست تھے، تو ارشد میرے اندر پھر بھی کچھ کبھی انقلابی کو کیڑا آتا تھا تو ارشد واز ویری پرو پاکستانی۔ وہ نا فوج کے گھر کے اندر ہی پیدا ہوا تھا، اپنے گھر میں ان کے شہید ہیں، لیکن اس شخص کا جو سب سے بڑا قصور تھا وہ صرف یہی تھا کہ اس نے چیلنج کر دیا، اس نے کہا کہ یار نہیں، میں آپ کی بات نہیں مانتا، یہ ہم کوئی وہ کہتے ہیں نا مادھو کے وہ پتلے تو نہیں ہے کہ کل آپ ہمیں کہیں کہ یار یہ نواز شریف برا ہے، آج آپ کہیں اب عمران خان برا ہے، اور پرسوں آپ کہیں جی اب زرداری برا ہے، میں اس کو فالو نہیں کر سکتا، میں نے اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کرنا ہے۔ تو اس نے جب وہ کیا، اور اس تمام جو یہ رجیم چینج آپریشن، یہ سائفر والی کہانی کے پیچھے جو اصل کہانی ہے جو رجیم چینج، اس کو جب ایکسپوز کیا تو یہ وجہ بنی ارشد شریف کی شہادت کی کہ وہ کچھ لوگوں کو ناپسند آیا اور ان لوگوں نے اپنا کام کر دکھایا۔ سر، ناپسندیدگی کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ عمران ریاض خان بھی ظاہر منظر سے غائب ہو گئے، بہت سارے لوگ خاموش ہو گئے، بہت سارے لوگ ڈر گئے، چپ ہو جاتا ہے انسان۔ اب یہ کہاں پر جا کر ڈیسائیڈ ہوا، کہیں پر بھی، یا فائنل کہاں پر ہوا کہ اس بندے کو ہم نے مارنا ہے، اسی سے شہید کرنا ہے، اسے اب جینے نہیں دینا؟ یہ تو آپ مجھ سے ملین ڈالر کوشچن پوچھ رہے ہیں، یہ تو کوشچن جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو پوچھنا چاہیے، جو بندیال صاحب نے بہت زیادتی کی، جب ان کی لیگیسی لکھی جائے گی تو بندیال صاحب کی لیگیسی کے اندر ایک چیز یہ بھی ہوگی۔ دیکھیے انہوں نے سپریم کورٹ نے چیز کا بیڑا اٹھایا اور انہوں نے ایک 3 ممبرز کمیشن بنایا، وہ کینیا گیا، اس نے ایک رپورٹ پبلش کی، اس رپورٹ کے اندر بڑے جو میں سمجھتا ہوں ہمت کا کام انہوں نے کیا، کچھ نشاندہیاں بھی کی، لیکن دیکھیں کوئی بھی جو اس طرح کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہوتی ہے وہ بیسس ہوتی ہے تھرو تھورو قسم کی انویسٹیگیشن کی۔ اب سپریم کورٹ کو کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ اس رپورٹ کے اوپر بیسڈ انویسٹیگیشن ہوتی، تاکہ میں اور آپ بیٹھ کے اپنی رائے کا اظہار نہ کرتے، ہم کسی فیکٹس کے اوپر بات کر سکتے نا، ایویڈنس بیسڈ فیکٹس ہوتے۔ آج میں جو بھی بات کروں گا، کسی کی طرف نشاندہی کروں گا، وہ ایک نشاندہی ہوگی، اور میری بات کے پیچھے ہو سکتا ہے میں کنونسڈ ہوں، لیکن میری بات کے پیچھے کوئی ایویڈنس میرے پاس نہیں ہوگا۔ اس چیز کے لیے یہ ذمہ داری تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی اور اس وقت کے چیف جسٹس بندیال صاحب کی۔ وہ بری طرح سے ناکام ہوئے، اور انہوں نے جو پچھلے تقریباً سال کا عرصہ ہے وہ مٹی پاؤ اسکیم کے تحت گزار کے اس چیز کو داخل دفتر کیا ہوا تھا۔ یہ ان کی لیگیسی رہے گی، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں سر، کہ بڑی ان افسوس کی حالات کے اندر یہ بڑا ضروری تھا کہ یہ چیزیں سامنے آتی تو ہمیں پتہ ہوتا کہ وہ کون سا لمحہ تھا یا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا، کیونکہ بات۔ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ وہ اسیسینیٹ ہوا ہے، اس کو کسی نے یہ نہیں ہوا کہ کوئی مسٹیکن چیز تھی۔ اپنے ون لاسٹ کمنٹ ارشد صاحب کے اوپر، جب ارشد صاحب پاکستان چھوڑ کر گئے، اس سے پہلے والا مرحلہ ہے، میں خود رپورٹنگ کرتا رہا، ان کے اوپر ایف آئی آرز ہوتی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ جاتے ہیں، پھر پاکستان چھوڑ کر گئے دبئی اینڈ دین کینیا۔ کون سے لمحے کے اوپر، پوائنٹ کے اوپر ڈیسائیڈ ہوا کہ اب موقع ہے، اب یہ کام کر دیتے ہیں، یا پھر شروع سے یہ ڈیزائن تھا، جب کیسز ہوئے وہیں سے یہ پری ڈیسائیڈ تھا کہ ارشد اب نہیں چلے گا؟ دیکھیں ارشد کا ملک چھوڑنا جو ہے نا، جن لوگوں نے ملک چھوڑنا ہوتا ہے انہوں نے ویزے لگوا کے رکھے ہوتے ہیں، یہ تو وہ سادہ آدمی تھا جس کے پاس کسی بیرون ملک کا ویزا بھی نہیں تھا۔ ارشد نے کبھی بھی ملک نہیں چھوڑنا تھا، تاکہ جب میں نے ملک چھوڑا تو جن لوگوں کا مشورہ شامل حال تھا کہ آپ چلے جائیں اس وقت تو یہ کریک ڈاؤن بھی شروع نہیں ہوا تھا نا، میں تو پاکستان جو ہے 17-18 اپریل 2022 سے چھوڑا ہوا ہے، لیکن مجھے جن لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ پاکستان چلے جائیں اس میں ارشد بھی سب سے آگے تھا، اور ارشد جو تھا وہ میں اس کی بڑا ریگارڈ بھی کرتا تھا اور بڑا انفارمڈ انسان تھا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ مجھے ٹارگٹ کیا جائے گا، نشانہ بنایا جائے گا، بہتر یہ ہے میں کچھ عرصے کے لیے باہر چلا جاؤں۔ لیکن جب میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ کو بھی تو بنایا جا سکتا ہے، تو اس کا نہیں خیال تھا، اور شاید اس وقت بات درست ہو، لیکن جب ارشد نے ملک چھوڑا اس وقت اس کے پاس اسپیسیفک انفارمیشن تھی جو اس نے مجھ سے شیئر کی، جو اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے اداروں میں سے شیئر کی تھی، کہ آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جو کام ان کے ساتھ ایونچولی کینیا میں ہوا
ارشد کے پاس انفارمیشن تھی کہ وہ کام ان کے ساتھ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پھر ارشد نے فائنلی پاکستان چھوڑا، اور پھر دبئی میں جب ان کو وہاں سے نکالا گیا تو پھر کوئی اور آپشن نہیں تھی، وہ کینیا چلے گئے، ریسٹ از آل نون۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ارشد کے ساتھ جو زیادتی تھی اس کا فیصلہ تو ان دنوں ہی ہو چکا تھا جب ارشد پاکستان میں تھا۔ واٹ نیکسٹ فار عمران خان؟ عمران خان کریک ڈاؤن جاری ہے، عمران خان جیل کے اندر موجود ہے، کبھی جج صاحب غیر حاضر ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ واٹ نیکسٹ فار عمران خان؟ خان کا اب کوئی فیوچر آپ کو نظر آ رہا ہے جو حالات بنے ہوئے؟ دیکھیں اس وقت جو پاکستان کے اداروں کی صورتحال ہے، جو آئین اور قانون کی صورتحال ہے، اس میں یہ تو اٹ از بیسیکلی ون ورسز دی ادر، اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں۔ یا تو خان صاحب جو ہیں وہ اطاعت کریں گے اور جس طرح جو ان سے منوایا جا رہا ہے وہ مان جائیں گے اور چپ کر کے بیٹھ جائیں، باہر چلے جائیں، اس طرح کی کوئی سچویشن ہو، یا پھر یہ جو نظام ہے اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو کوئی عبرت کا نشانہ بنائیں گے۔ یہ ان کے الفاظ ہوں گے، میرے نہیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات کچھ کسی اور نے بھی کی ہے، میں ان سے مستعار لے لیتا ہوں کہ اگر عمران خان اس وقت کی حقیقت یہ ہے کہ اگر عمران خان، وہ کسی کا جملہ تھا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کتنا درست ہے، لیکن کچھ اس قسم کی صورتحال ہے کہ اگر پاکستان سے باہر چلے گئے تو امام خمینی والی سچویشن ہے، اور پاکستان میں رہ گئے تو پھر نیلسن مینڈیلا والی۔ دیکھیے جیل میں جب کوئی انسان جاتا ہے نا، تو جب جیل میں آج کل فیصلہ سازوں کے سجے کھبے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ غلط مشورے دیتے ہیں۔ انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ جی خان صاحب کو آپ جیل بھیجیں، 2 دن میں یہ جو 48 گھنٹوں میں اس بندے کے نا یہ بالکل ٹوٹ جائے گا، اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جس بنیاد کے اوپر خان صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں جیل میں پہلے 48 گھنٹے ہی اوکھے ہوتے ہیں، اس کے بعد جب بندہ ایڈجسٹ کر جاتا ہے نا تو پھر وہی کرتا ہے جو خان صاحب کہہ رہے ہوں، کہتے ہیں یار مینوں پتا ہے کتابیں آ گئی ہیں، وہ ایکسرسائز کی مشینیں مجھے دلوا دو بس، تو میں پھر اتنے لگا رہوں گا، دوڑ چھوڑ کرتا رہوں گا۔ تو وہ ہی ہیز ایڈجسٹڈ ٹو ہز ریالٹی، تو ہی از مینٹلی، میری ان کی گرفتاری سے 2 دن پہلے ٹیلی فون پہ بات ہوئی تھی خان صاحب سے، اور میں نے انہیں کہا تھا، اور یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں بڑی کھل کے میں نے ان کو بتائی تھی کہ سر آپ کو انہوں نے لمبے عرصے کے لیے ڈالنا ہے، اب بھی موقع ہے، اگر آپ خدا کے لیے، میں نے ان کو آئی بیگڈ ہم کہ جی آپ خدا کے لیے باہر آ جائیں، چھوڑ دیں، عوام آپ کے ساتھ ہے، ہم بالکل آپ کو یہ سمجھیں گے کہ آپ نواز شریف کی طرف باہر گئے، آپ باہر آ جائیں، باہر بیٹھ کے تحریک چلائیں پاکستان میں جمہوریت واپس لانے کے لیے، جو کہ ایک سیف آپشن ہوگی آپ کی ذات کو لے کے، آپ کی ذات محفوظ رہے گی۔ تو اس پہ خان صاحب نے کہا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں ادھر ہی رہوں گا، اور یہ جیل مجھے 10 سال بھی ڈالیں، میں جیل جسٹ 10 سال جانے کے لیے تیار ہوں۔ مطلب جو مجھے ان کی آواز سے لگا، آئی واز ویری فرم۔ تو پھر میں نے ان کو کہا کہ بالکل پھر آپ تیار ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، دین وی آر ود یو، آپ جائیں گے تو یہ ہوگا لمبا۔ تو ہی واز مینٹلی پریپیئرڈ، اینڈ ہی از مینٹلی پریپیئرڈ ٹو گو تھرو دس۔ تو وہ یہ ایشو اب جو ہے نا مستقبل عمران کا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اب مستقبل پاکستان کیا 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 ہونا ہے۔ جو اصل فیصلہ کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اس ملک کو ایک پراپر ملک بنانا ہے، یا ہم نے اس کو ایسے ہی چلاتے رہنا ہے کہ کبھی کوئی آگے کسی کے ساتھ کیا کرے کیا کرے۔ نہیں بریسٹر صاحب، یہ جو کریک ڈاؤن ہے، جو مارنا کٹنا ہے، اٹھانا ہے، عثمان ڈار کو اٹھایا گیا، ان کی والدہ آج بھی دہائیاں دے رہی ہیں، یہ کب تک چلے گا؟ ہمارے پاس آخری 5 منٹ ہیں، یہ ساری چیزیں کب تک رہیں؟ سر یہ چیزیں تو دیکھیں جب تک وہ، اب بات یہ نا کہ یہ اس مشن کا وہ والا سیگمنٹ ہے جہاں پہ عمران خان کو آئسولیٹ کرنا ہے، عمران خان کو اکیلے کرنا ہے۔ اس کے پہلے جو 2-3 کریک ڈاؤنز ہوئے اس میں وہ لوگ تو چلے گئے جو کبھی بھی عمران خان کے ساتھ نہیں تھے، میں سمجھتا ہوں اب وہی لوگ رہ گئے ہیں جو اصل میں عمران خان کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے۔ ان لوگوں کو آزمایا جا رہا ہے، چاہے وہ شہریار افریدی ہو، عثمان ڈار ہو، اعجاز صاحب ہیں، جو لوگ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری خواتین ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ سچے عمران خان کے ساتھ ہیں، اور یہ اب وہ سمجھے نا ایک ضد بن گئی ہے، تو ان کو توڑنا جو ہے وہ مشن ہے، اور مشن ہے عمران خان کو آئسولیٹ کرنا۔ دیکھتے ہیں اب لوگ کس حد تک ساتھ دیتے ہیں اور ساتھ رہتے ہیں، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ عمران خان اگر آخر میں اکیلا بھی رہ جائے تو یہ کوئی عمران خان کے لیے نئی بات نہیں ہے، اس نے پہلے 20 سال اکیلے رہ کے سٹرگل کی ہوئی ہے، تو اس کو تو بالکل عادت ہے، وہ اکیلا لڑ لے گا۔ فیصلہ ہم لوگوں نے کرنا ہے کہ ہم نے تاریخ میں اپنے آپ کو کس طرف رکھنا ہے۔ میں نے تو فیصلہ کر لیا، میں تو اس لیے میں نے کہا جی 2 چیزیں ہیں، میں بڑا کھل کے کہتا ہوں کہ جی میں تو جیل جول کی صحبتیں نہیں برداشت کر سکتا، کوئی بیوقوف ہوتا ہے جو اندر چلا جاتا ہے، میں تو باہر بیٹھا ہوں آرام سے، لیکن میں اصولی اور نظریاتی طور پہ آج بھی اس کے ساتھ ہوں۔ میرے خان صاحب کے ساتھ 10 اختلافات ہو سکتے ہیں، میرے 20 میں سے ہو سکتا ہے انہوں نے 5 مشورے مانے ہوں یا 15 مانے ہوں، لیکن وہ جو ہے وہ میرا اپنے لیڈر کے ساتھ ہے، لیکن جہاں تک اس کے اصول کے اوپر کھڑے ہونے کی بات ہے اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس سے الگ ہو جاؤں۔ بریسٹر صاحب، آخری سوال آپ سے،
آپ کے دور میں احتساب کیوں نہیں ہو سکا؟ بلکہ جن لوگوں کا احتساب ہوا بھی، جو بظاہر نظر آ رہا تھا، وہ ساری چیزیں بھی پیچھے چلی گئی ہیں، ریورس ہو گئی ہیں۔ ایک نقطہ جس کی وجہ سے احتساب نہیں آپ کر سکے، آپ کا ہاتھ پکڑ لیا گیا تھا، یہاں سے کنٹرول کر لیا گیا تھا کہ نہیں ہونے دیں گے احتساب۔ دیکھیں اس کی سمپل سی وجہ تو یہی تھی، باجوہ ڈاکٹرائن۔ باجوہ ڈاکٹرائن یہ تھی کہ تمام اداروں کے اوپر کنٹرول تھا باجوہ صاحب کا۔ ہم جو پالیسیز بھی بناتے تھے، جو ایگزیکٹو آرڈرز بھی ایشو کرتے تھے، وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ مجھے بتائیں نا کہ چینی کمیشن کے اوپر، چینی کے فراڈ کے اوپر آج بھی چینی کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں واحد ڈاکومنٹ ہے، 500 صفحات کی چینی کمیشن کی رپورٹ ہے، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، جس کو چینی جو گروپ ہے سارا، اس نے سپریم کورٹ تک چیلنج کیا ٹاپ کے وکیلوں کے ساتھ، اس کا ایک لفظ چینج نہیں کروا سکے۔ وہ رپورٹ اتنی سالڈ ہے۔ اس کے اوپر جب ہم نے ایکشن میٹرکس بنایا اور لوگوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا، تو مجھے تو 2 دن میں ان لوگوں نے قادیانی بنا دیا۔ اور بڑا چیزوں کو، اور جن لوگوں نے کام کیا وہ آج بھی او ایس ڈی ہیں، ان میں سے ایک بندہ بھی دوبارہ کبھی عہدے پہ نہیں بیٹھ سکا۔ تو احتساب کی راہ میں تو سب سے بڑے رکاوٹ یہ تھے نا۔ اب میں ویسے کسی پٹواری کو اریسٹ کرا دوں یا کسی چھوٹے آدمی کو اریسٹ کرا دوں، اس سے ملک کا نظام تو بہتر نہیں ہوگا نا۔ نظام تو تب بہتر ہوگا جو آپ کے اندر سسٹم کے اندر خرابیاں ہیں ان کی نشاندہی کر کے آپ خود سیدھا کر۔ ہمیں تو یار ٹریک اینڈ ٹریس نہیں کرنے دیا گیا۔ ہم نے جب ایرانی تیل کے اوپر وہ کریک ڈاؤن کیا تو پتا چلا یار اس میں تو بہت سارے شریفوں کے نام آتے ہیں، اور پھر یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر وہی باجوہ ڈاکٹرائن جو تھی وہ راہ میں رکاوٹ تھی۔ اور میں تو ان تمام چیزوں کی ناکامیوں کے بعد میں خان صاحب سے بڑے عرصے سے درخواست کر رہا تھا کہ جی مجھے تو اس عہدے سے استعفیٰ دینے کی اجازت دیں، کیونکہ میں یہ تو دیکھنا کیتے کراتے ہم ہیں کچھ نہیں، سارا الزام مجھ پہ آ رہا ہے، کل فیس بھی میں نے کرنا ہے۔ آپ یقین کریں مجھے لندن میں ایسے ایسے لوگ ملے جن کا کبھی میں نے نام نہیں سنا، وہ کہتے ہیں جی آپ کی وجہ سے ہم لندن بیٹھے، آپ نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی۔ میں نے کہا میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں، میں نے کبھی آپ کا نام بھی نہیں سنا۔ ایسی ایسی چیزیں مجھ سے منسوب تھی کہ مجھے پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ یعنی کہ جو کسی کے ساتھ اچھا برا تھا وہ باجوائی طاقتیں کر رہی تھی، اور نام جناب ہمارا استعمال ہو رہا تھا۔